ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا روبی چینل کی خاص پیشکش گوشے غیور میں۔ میں آپ کا میزبان انعام الرحمان محو گفتگو ہوں مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب سے، اور مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آئیے ان سے سوال کرتے ہیں کہ مرکز کی نئی حکومت کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جناب، جہاں تک مرکز کی نئی حکومت کا تعلق ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حکومت آئی ہے دو وعدوں کی بنیاد پر۔ ایک تو یہ کہ گڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ، جی، ان دو وعدوں کو کس حد تک پورا کرے گی وہ جو ہے اپنے اس بارے میں مجھے تو ڈاؤٹ ہے، مجھے بہت شبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ اس ملک میں جو بھی ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں ان ایکسپلائٹرز کو آپ ملک کے معاملات سے دور رکھیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں جو بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے، یہاں کا جتنا بھی پیسے والا طبقہ ہے، اور وہ پیسے والا طبقہ جس کے ہاتھ میں مختلف جو انڈسٹریز وغیرہ ہیں، ان کو تو اپنے ملک کے حالات سے زیادہ اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جس طرح کے ابھی آپ کے الیکشن سے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کے دلی میں ہوا، جبکہ جو ہے اپنے اروند کیجریوال نے کہا کہ صاحب وہ گیس کی قیمت کم کی جائے، تو ظاہر ہے کہ امبانی گروپ جو تھا بھڑک اٹھا اس کے اوپر، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اور بڑھا دیں گے۔ تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں جن کو اپنی، اور ایک بڑی نمایاں مثال جو ہے ماضی کے جو ہے پیٹرولیم منسٹر کا بدلنا تھا سر، جی جے پال ریڈی صاحب اعتراضات کر رہے تھے تو ان کو ہٹنا پڑا پیٹرولیم منسٹری سے اور پیٹرولیم اینڈ آئل منسٹری سے، جی، اور پھر موئلے صاحب تشریف لائے تھے، جی، تو کچھ فرما رہے تھے آپ۔ تو یہ جو ہے، چونکہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، اس گورنمنٹ کو لانے کے اندر کارپوریٹ سیکٹر کا بڑا زبردست ہاتھ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کارپوریٹ سیکٹرز کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا، ان کے کچھ نہ کچھ مطالبات کا خیال رکھنا پڑے گا، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا پڑے گا جس سے کارپوریٹ سیکٹر یہ محسوس کرے کہ صاحب ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھونک کے قدم رکھنے کے اندر جس طرح سے ڈیولپمنٹ پر توجہ دینا چاہیے اتنی توجہ دینا جو ہے مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں سب سے بڑی چیز ڈیولپمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں، وہ بنیادی ضرورت کی چیزوں کے اندر گرانی نہ ہو، ان کی پرائز نہ بڑھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب بنیادی ضرورت کی چیزوں میں ان کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور ان کی قیمتوں کے بڑھتے جانے کے نتیجے میں ہر سیکٹر میں جو ہے قیمتیں بڑھتی ہیں، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ صاحب میرا ملک میں رہنا بڑا دشوار ہو رہا ہے، میں کس طرح سے اپنے جو ہے پیٹ کے تقاضے، اپنے انسان کی حیثیت سے رہنے کے تقاضوں کو پورا کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے ریٹ بڑھایا گیا، ریل میں فیئر کا بھی اور فریٹ کا بھی ریٹ بڑھا گیا، مال برداری کا بھی ریٹ بڑھا گیا 14.5%۔ جی ہاں، اور مال برداری کا ریٹ بڑھانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر چیز کا اثر پڑے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ریلوے سے جو مال جاتا ہے، ریل سے مال جانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مال جہاں بھی پہنچے گا وہاں اس کی قیمتیں بڑھے گی۔ اسی طرح سے آپ کے فیول ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کی جو ہے قیمتیں بڑھا کر کے اس سے پہلے کی گورنمنٹ یہ سمجھتی رہی ہے کہ صاحب سے فیول کا دام بڑھ رہا ہے، ہم دوسری چیزوں میں تو نہیں بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو دوسری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، اور دوسری چیزوں پہ اثر پڑنے کے نتیجے میں گرانی، ہر طرف گرانی جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہتر چیز یہ ہے کہ صاحب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جو آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے ہم کو جو آپ کے ریٹ بڑھانا ضروری ہے۔ تو اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، فیول ہے، فیول کا جو بھی ریٹ ہے اس ریٹ کے اندر ایک بہت بڑا پورشن کئی ٹیکسز کا ہے، آپ اس کا ریٹ بڑھانے کے بجائے ریٹ کم رکھیے، آپ ٹیکسز کا پرسنٹ گھٹائیے تاکہ ریٹ جو ہے اپنی ایک ہی سطح پہ قائم رہے، اور ٹیکس گھٹانے کے سلسلے میں جو آپ کے پاس آمدنی کم ہوگی، آپ کے پاس جو ایکسپینڈیچر ہے، بہت سا ایکسپینڈیچر ایسا ہے جس کا کوئی تعلق ملک کے ڈیولپمنٹ سے، رننگ آف ایڈمنسٹریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ صاحب ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے گوا میں
MLAs اور ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے اپنے یہ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس کے لیے جانا چاہ رہی تھی، پر منع کر دیا گیا. لیکن ہر سال ہر اسٹیٹ کی اسمبلی سے ایک لیجسلیٹر کی تعداد، پارلیمنٹ سے ایک جو ہے پارلیمنٹریز کی تعداد ہر سال اسٹیٹ ٹورز کے لیے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ، امریکہ جاتی ہے. اور آج تک کسی اسٹڈی ٹور کی کوئی اسٹڈی رپورٹ نہیں آئی. جی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹڈی ٹور کے نام پہ جو ہے تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور اس کا تفریح کا خرچہ برداشت کرتا ہے انسان، عام آدمی، عام سٹیزن. کیونکہ ظاہر ہے کہ خرچہ تو جو ہے اپنے بالکل خزانے پر جا رہا ہے، ٹریجری پہ جا رہا ہے. تو ایسے تمام اخراجات، جن اخراجات کا کوئی تعلق ملک کے ڈیولپمنٹ سے، ملک کے ایڈمنسٹریشن کو ایفیشینٹلی رن کرنے سے نہ ہو، وہ تمام اخراجات ختم کر دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ جو رقم اس طرح سے بچے گی اس رقم کو ہم دوسری طرف لگا سکتے ہیں. وہ ایسی طرف لگا سکتے ہیں، مثلا یہ فوڈ گرینز، اگر فوڈ گرینز کی پرائزز میں کمی کی جائے تو اس کا اثر جو ہے کئی شعبوں پہ پڑتا ہے. جی اور آپ فوڈ گرینز کی کمی کے اوپر لگائیے اس کو، جو سیونگس آپ کی ہے. اگر آپ کو کسی حد تک سبسڈائز کرنا پڑتا ہے فارمر کو تو سبسڈائز کیجیے ایک مدت تک، تاکہ اپنے فارمر سبسڈی سے اپنی پروڈکشن کو بڑھائے. پھر یہ کہ صاحب زمین سے جو پروڈکشن ہے، زمین کو زیادہ زرخیز بنانے کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں، نئے طریقے، ان کو اختیار کیا جائے، اس کے اوپر انویسٹ کیا جائے. تو یہ جو ہے اگر ایکسپینڈیچر کم کریں گے تو ایسا ایکسپینڈیچر جو ایکسپینڈیچر کے پرپزفل نہیں ہے، اس ایکسپینڈیچر کو کم کر کے جو بچت ہوتی ہے، اگر اس کو جو ہے ایسے ذرائع میں لگایا جائے جس سے ملک کا پروڈکشن بڑھے، جس سے عوام کو فائدہ پہنچے، تو وہ جو ہے اپنے میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کے لیے امکانات نکلتے ہیں. لیکن ایسی کوئی توقع موجودہ گورنمنٹ سے رکھنا مشکل ہے. اس واسطے مشکل ہے کہ آتے ہی ظاہر ہے کہ انہوں نے ریلوے نے جو ہے اپنے فیئر بڑھا دیا، اور اس کے لیے ایک بہانہ تو یہ ہے کہ صاحب پچھلی گورنمنٹ کا منظور کیا ہوا ہے. لیکن پچھلی گورنمنٹ جب نافذ نہیں کیا تھا تو آپ بھی دیکھتے کہ صاحب ریلوے کے اندر کون سا ایکسپینڈیچر ہے جو ایکسپینڈیچر جو ہے نمائشی ہے، جو ایکسپینڈیچر جو ہے پرپزفل نہیں ہے، اس کو کٹ کرتے تاکہ جو میٹ اپ ہو سکے. تو اور اسی طرح سے اگر کہ شوگر کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، فیول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، بجٹ کا جب سے آنے کا شروع ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں بجٹ پیش ہوا جا رہا ہے کہ پیاز کی قیمت 100 روپے تک پہنچ جائے گی کچھ وقت میں. تو یہ جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ جو ہونا چاہیے حقیقی معنی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. بہت صحیح. جی سر، اور دیگر کئی ایسے جو ہے دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کے تعلق سے خصوصاً مسلم اقلیت بڑی ہی حساس بھی ہے، بڑی پریشان بھی ہے. میری مراد ہے یونیفارم سول کوڈ سے، اور یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے خواہ کی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ماحول کو گرمایا جا رہا ہے. ایسے غیر متعلقہ لوگ جس کو اس موضوع پر بالخصوص اس وقت بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اچانک سے ایک دھماکہ جیسا کر دیتے ہیں کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے اور جو ہے خصوصاً مسلم خاتون کو جو ہے مکت کرنا چاہیے، آزاد کرانا چاہیے. اس طرح کی باتیں کہہ کر جو ہے یہ بات کی جاتی ہے اور پورے ملک میں فضا بن جاتی ہے اس تعلق سے بات چیت ہونے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، ماحول کو گرمایا جا رہا ہے، کیا منشا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بڑی زبردست غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، اور اگر یونیفارم سول کوڈ سے مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے تو ان کو پھر میجورٹی کے کلچر میں اسیمیلیٹ کرنا، ضم کرنا آسان ہو جائے گا. ایک غلط فہمی RSS کا ذہن رکھنے والوں میں ہے. RSS کے ذہن رکھنے والوں میں یہ ہے کہ ان کا جو آخری ایم ہے کہ مسلمانوں کا کلچرل اسیمیلیشن ہو یہاں کی اکثریتی تہذیب میں، اور اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو آپ کے شریعت سے ہٹانا چاہیے اور اس کے لیے یونیفارم سول کوڈ لانا چاہیے. لیکن یہ یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائے گی وہ سوال الگ ہے. ملک کو بڑا نقصان پہنچائے گی. ملک کو بڑا نقصان اس طرح سے پہنچائے گی کہ یونیفارم سول کوڈ کا ڈائریکٹو پرنسپل ہے آرٹیکل 44، اس میں کہا گیا ہے کہ فار آل سٹیزنس آف انڈیا یونیفارم سول کوڈ should be endeavored to be secured. There should be endeavor
to secure कोशिश होनी चाहिए to secure uniform civil code for all citizens of India. जी. ये जो है चंद आर्टिकल्स की मौजूदगी में ये तकरीबन इम्पॉसिबल है जी. सिविल कोड के तहत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें उसके बाहर? सिर्फ शादी ब्याह का मामला है? नहीं, सिविल कोड के तहत तो तमाम चीजें आती है. सिविल कोड के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट का भी मामला आता है, आपके जो सेल परचेज का भी मामला आता है, और बहुत से मामला आते हैं. लेकिन यहाँ चूंकि दूसरे तमाम सिविल लॉज में यूनिफॉर्मिटी है. मसलन आप जो है अपने मकान बेचना चाहेंगे तो मकान जिसके लिए बेचेंगे, मुसलमान के लिए भी वही रूल्स हैं, हिंदू के लिए भी रूल्स हैं. रजिस्टर में करवाना चाहेंगे तो मुसलमान के भी लिए वही रूल्स हैं और गैर मुस्लिम के लिए भी रूल्स हैं. उनमें कोई फर्क नहीं है. फर्क आकर के सिर्फ पड़ता है पर्सनल लॉ की हद तक, सिर्फ पर्सनल लॉ की हद तक. और जाहिर है कि उसको मुतासिर करना चाहते हैं, लेकिन उसको मुतासिर करने के सिलसिले में मुल्क को कैसे खतरात लायक होते हैं मैं थोड़ा सा तस्करा करना चाहूंगा. दस्तूर में चंद दफात हैं, जैसे आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371G, और दस्तूर के सेक्स शेड्यूल का पैरा है पैरा 12B. इनके अंदर ऐसी जमानतें नागा ट्राइब्स को, मीजोस को, मेघालय के ट्राइब्स को दी गई हैं कि जुमला शुरू होता है दस्तूर में कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट टू. अब उसके अंदर रहता है कि नागा है तो नागा, मिजो है तो मिजो, दूसरे ट्राइबल्स हैं तो उनके. जहां तक जो है आपके कस्टमरी लॉ का सवाल है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एज पर द कस्टमरी लॉ, उसकी उनको आजादी दी गई है. आप उसको खत्म करना पड़ेगा. और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं शेड्यूल का जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ और ये आर्टिकल्स एक माहिदे के तहत किए गए, जिस माहिदे की बुनियाद पर नागाओं ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो उन्होंने हथियार उठा लिए थे, हथियार डाल दिए. मीजों ने जो हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाए थे, हथियार डाल दिए. और अगर ये दो दफात निकाले जाएं तो सूरत क्या होगी? मशहूर अपने शुमाल मशरक हिंदुस्तान की बोलिए आप, फिर हथियार उठा लेंगे, फिर हथियार उठा लेंगे. दूसरी बात यह है कि हमारे जो हिंदू बिरादरान वतन है, हिंदू बिरादरान वतन तो ये समझते हैं कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो मुसलमान शरीयत पर अमल करने के हक से महरूम हो जाएंगे. लेकिन हिंदू बिरादरान वतन को ये नहीं मालूम है कि साहब उनको क्या नुकसान पहुंचेगा. इसलिए कि 1950s में इस बात की कोशिश की गई कि हिंदुओं के लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, लेकिन हिंदुओं ने उसके खिलाफ एहतजाज किया. एहतजाज करने के नतीजे में 1950s में जितने भी लॉज बने, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, इन सब के अंदर एक क्लास बराबर है कि अगर इस कानून के खिलाफ किसी जात में, किसी इलाके में कोई रिवाज पाया जाता है तो रिवाज को जो है फौकियत होगी, दैट कस्टम विल प्रिवेल ओवर लॉ. तो उस तरह से यूनिफॉर्मिटी रही नहीं उनके अंदर. मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में बेहतरीन शादी वो होती है जो मामू अपनी भांजी से करे, बड़ी बहन अपने छोटे भाई को मजबूर करती है कि मेरी बेटी से शादी करो. जी हाँ, और शादी होती है. और यही रिश्ता नॉर्थ में, इस रिश्ते को तो पाप का रिश्ता समझेंगे अगर ऐसा हो तो. दूसरी जगह इसी तरह से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बहुत सी कस्टम्स है. लेकिन अब जब उनको एहसास होगा कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नतीजे में ये पुश्ता पुश्त से कई जनरेशन से हमारे पास जो कस्टम चले आ रहे हैं, कस्टम खत्म हो गए, तो उनके अंदर क्या एहसास पैदा होगा? बोलिए आप, उनके अंदर क्या एहसास पैदा होगा? कहने के लिए तो बहुत आसान है कि हम जो अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड एनेक्ट करेंगे, लेकिन इसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा होगी वो सूरत हाल मुल्क के लिए मुफीद है या मुल्क के लिए खतरनाक है. देखिए, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि इंटरनल स्टेबिलिटी ना हो, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नतीजे में इंटरनल स्टेबिलिटी खत्म होगी और बड़ा खतरा लाया होगा. तो हम ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर मौजूदा गवर्नमेंट गौर करे, मौजूदा गवर्नमेंट के पीछे जो पार्टीज हैं वो गौर करें. ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने की बात होगी. ये मेरा नुक्ता है.
تو فوری طور پر کوئی امکان دکھتا ہے آپ کو کہ اس کو کیا جائے گا یا بات کرتے رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں یہ سلو برنر پر اس کو جو ہے جی معاملے کو گرمائے؟ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر وہ جو ہے چاہیں گے کہ ملک میں گفتگو چلتے رہے جی، اور کسی موقع پہ یہ محسوس کرے کہ صاحب بہت کچھ لوگ کنونس ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے دونوں ہاؤس میں، راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں، تو اس وقت لانے کی کوشش کریں گے. اب تو راجیہ سبھا میں اتنی اکثریت نہیں ہے کہ کسی قانون کو منظور کروا سکے. بالخصوص یہ شمال مشرق کے یعنی نارتھ ایسٹ کے جو ہے ٹرائبس کو لے کر جو معاہدے ہوئے ہیں حکومت ہند اور ان کے بیچ، اور جس میں جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جو ہے ان کے لاس پر کوئی پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ اپلائی نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. تو ویسی صورت میں جب یونیفارم سول کوڈ آتا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے ان پر بھی ہوتا ہے تو بین الاقوامی سطح پر ایک طرح کی رسوائی ہوگی. بالکل اتنا بڑا ملک جو ہے ایک چھوٹے سے منسکیول مائنورٹی کی کو دیے گئے ایک قانونی تحفظ کو، ایک دستوری تحفظ کو بھی ان لوگوں نے بالکل کر دیا. بالکل تو یہ ہوگا تو ان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ ملک کی بہتری اسی میں ہے، وجہ فرما رہے ہیں آپ. جی سر، الیکشن کے نتائج اس طرح سے آئے جو دیکھنے کو ملا کہ یو پی جیسے صوبے میں مایاوتی جیسی پارٹی کی حاملہ وہ ان کو کچھ بھی ایک سیٹ بھی نہیں ملی. اسی طرح یادو ووٹ بینک کی بڑی بات ہوا کرتی تھی، یادو ووٹ بینک پوری طرح سے شیٹر ہو گیا. مسلم ووٹ بینک جو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ بڑا وہ، تو کیا وجہ بتاتے ہیں آپ اس کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے، بی جے پی کے اصل عزائم کے تعلق سے یا آر ایس ایس کے نظریے کے تعلق سے مسلمانوں میں پوری طرح سے ان کو واقف کرانے کا کوئی کام اس الیکشن کے دوران نہیں ہوا. جی، بلکہ مسلمانوں کی صفوں سے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے جو ہے اپنے آر ایس ایس کے تعلق سے ایک نرم گوشہ مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی. اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کم سے کم 12 تا 10% مسلم ووٹ بی جے پی کو گئے. جی جی، اور باقی جو ووٹ تھے وہ وہاں، چونکہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یو پی میں جو مسلمان ہیں، مسلمان اپنی پیشے کی بنیاد پر اور پیشے کی بنیاد پر ان کے پاس ذات، ہندو برادری میں جیسے ذاتوں کا ہوتا ہے تقریباً اسی طرح سے ان کے پاس بھی کمپارٹمنٹ بن چکے ہیں. جی جی، اور اس جذبے کو بھی ابھار کر کے جو ہے ظاہر ہے کہ مسلم ووٹ کو بکھرایا گیا، بکھر گیا ووٹ. البتہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب مایاوتی کا جو ووٹ تھا، جو ظاہر ہے کہ دلتوں میں، چمباروں، پارسیوں اور جو نچلی ذاتوں کے لوگوں کا تھا، جن کو نچلی ذات کہا جاتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم ان کو نچلی ذات نہیں سمجھتے. اور اسی طرح سے بی سیز اور یادوز جو ملائم سنگھ کے ساتھ تھے وہ بھی بکھر گئے. تو یہ جو ہے اپنے تعجب ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے کچھ ایسی بھی سازش معلوم ہوتی ہے. ایک بات تو میں کہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو بی جے پی آئی، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کے جو الیکٹرانک انسٹرومنٹ ہے، جو ووٹنگ مشین ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں مینیپولیٹ کیا گیا. کیونکہ ٹی وی پر ایک ڈیمانسٹریشن بھی دکھایا گیا تھا کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اب یو ایس اے کو سب جمہوریت مانتے ہیں، ہاں، بڑی جمہوریت. ہر وجہ جو ہے جاپان جیسے چھوٹے ملک کے، اسپین کے، ساری دنیا میں ان 2 کنٹریز کو چھوڑ کر کے کہیں بھی الیکٹرانک کا سسٹم نہیں ہے. ہر جگہ بیلٹ باکس ہے، سمجھے آپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آئندہ الیکشن کے موقع پر بیلٹ باکس کا مطالبہ ہو کہ صاحب یہ الیکٹرانک مشین ختم کی جائے، ووٹنگ مشین، اور بیلٹ باکس ہو. لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے کہ صاحب پورے کا پورا مینیپولیشن ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے. پورے کے سلیکٹو مینیپولیشن مینیپولیشن بالکل نظر آتا ہے، اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ صاحب صرف ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس کا نعرہ ہی کام نہیں کیا. کچھ اور چیزیں بھی جو اندر سے ان لوگوں نے جو ہے شروع کی تھی، جیسے ہندوتوا کے نام پہ مسلمان ہندوؤں کو یکجا کرنا، اور یکجا کرنا دیگر غیر مسلم سے نفرت کی بنیاد پہ.
وہ پروپیگنڈا یو پی میں چلا ہے جی، اور اس پروپیگنڈا کے نظر سے بھی نتائج آئے ہیں جی، اور ظاہر ہے کہ جس بنیاد پہ پروپیگنڈا کیا گیا جی، اس پروپیگنڈا کے سے نتیجہ حاصل کرنے کے بعد جی، اس نقطہ نظر کو توڑنا، اس نقطہ نظر کو دبانا ان کے لیے بڑا مہنگا پڑے گا، نہیں دبا سکیں گے. اور اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد کچھ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کا عرصہ ہو، لیکن جو فرقہ وارانہ فسادات ہندوستان میں ہوں گے. فرقہ وارانہ فسادات تو تقریباً الیکشن کے نتیجے آنے کے جب سے اب تک شروع ہوئے سر روزانہ لیکن فسادات، جی ہاں، بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہوں گے. بڑے پیمانے پر فساد. سر مجھ ناچیز کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ بنگال اور آسام جو ہے آئندہ تھیٹر رہیں گے جہاں پر بڑے پیمانے پر کچھ ہوگا. جی ہاں ہوں گے. ویسٹ بنگال جیسی یعنی اسٹیٹ میں جہاں پر بی جے پی کا کوئی وجود نہیں تھا، 17% ووٹ حاصل کرتی ہے پاپولر ووٹ بی جے پی. جی جی جی. تو یہ کوئی وہاں کے اس صوبے کے لیے اس اعتبار سے کوئی خوشائند بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ماحول کو پولرائز ہی کیا جائے گا اس طرح سے. پولرائز کرنے کے ساتھ ساتھ جی آپ کے جو ہے 70s میں جب بھیونڈی اور جو ہے آپ کے جلگاؤں مہاڑ وغیرہ کے بہت بھیانک فسادات ہوئے تھے، تو ان فسادات کے موقع پر ایک انٹرویو جو ہے اپنے گولوال کا جو اس وقت چیف تھے RSS کے، ان سے لیا گیا تھا. جی. اور ان سے سوال یہ پیدا پوچھا گیا تھا کہ صاحب یہ فسادات وغیرہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ RSS کے کیڈر کا اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے RSS کے انوالومنٹ کی کوئی تردید جواب میں نہیں کی. اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ کچھ سبق سیکھیں، اچھا، اور وہ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. اچھا. تو جس طرح سے ایک اسکول میں جانے والا بچہ جی اگر سبق یاد نہیں کرتا ہے تو ٹیچر اس کی پٹائی تو کرتا ہے تاکہ سبق اس کو یاد آئے. جی. تو یہی کچھ ہو رہا ہے. جی. تو یہ بات آن ریکارڈ کہی تھی گولوالکر. جی اٹ از آن ریکارڈ. اچھا. اٹ از آن دا ریکارڈ آف جسٹس مادن کمیشن آف انکوائری. جی، جو بھیونڈی فسادات کی جی 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 ہاں قائم ہوئی تھی. جی ہاں. کتنے شرم کی بات جی. ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک اسٹریٹجی اپنے پروپیگنڈے کو پروموٹ کرنے کی یہ بھی ہے فرقہ وارانہ فسادات. جی. اور خصوصاً جہاں جیسے آپ نے کہا کہ آسام ہے، مغربی بنگال ہے، وہاں تو استعمال کریں گے، کیونکہ مغربی بنگال میں وہاں کی جو آپ کے ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول ہے یا جو ہے کمیونسٹ پارٹیز ہیں، ان کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یا ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب ہندو سینٹیمنٹس کو، جو ایگریسو سینٹیمنٹس RSS پیدا کرنا چاہتی ہے، ان سینٹیمنٹس کو ابھارا جائے. اور وہ سینٹیمنٹس نفرت کے ذریعے ابھرتے ہیں. کوئی اور طریقہ نہیں ہے، نفرت کے ذریعے ان سینٹیمنٹس کو ابھارا جا سکتا ہے. تو فسادات اس علاقے میں ہوں گے، دوسرے علاقوں میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اس کا لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اور وقت لگے گا. بجٹ سیشن کے بعد 1-2 مہینے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اللہ رحم کرے. سر بات کو قومی سطح سے آگے بڑھاتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر لے جاتے ہیں. عراق میں جس طرح کی صورتحال ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، بڑی روانی سے خون بہہ رہا ہے عوام کا، اور یہ شرمناک بات ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا سجھاؤ ہے آپ کا؟ دیکھیے، عراق کی جو صورتحال ہے، یہ صورتحال واقعی انتہائی افسوسناک ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ضرر ایسا نقصان پہنچانے والا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال کے نتیجے میں سنی شیعہ اب کے ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. چنانچہ کل ہی کی خبر ہے، کل پرسوں کی خبر ہے کہ لکھنؤ میں شیعہ نوجوان آگے آ رہے ہیں کہ ہم عراق جائیں گے اور لڑیں گے. تو یہ جو اپنے سنی شیعہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ ڈیوائیڈ اپنے اس کو بڑھاؤ مل رہا ہے. خلیج جو ہے اپنے دونوں کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے، یہ بہت غلط چیز ہے. دوسرے یہ کہ صاحب جو ہے اپنے اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں تشدد نہ ہو. عوام کے ذہن کو بنایا جائے، عوام کے ذہن کے بنانے کے ساتھ انقلاب لایا جائے. لیکن اس وقت جتنے بھی ایسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جو ہے اپنے عراق کی ISIL ہو یا جو ہے پاکستان کے طالبان ہو، یہ سب اسلام کا جو اصل مزاج ہے اس سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں. اور یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے.
اور اس کے مضر اثرات کافی پڑیں گے، بلکہ اس کی وجہ سے مسلم ممالک میں مداخلت کرنے کا موقع مل جائے گا آپ کے مغربی طاقتوں کو، جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ میں نہ آئیں۔ تو یہ جو ہے اپنے خود عراق کا مسئلہ، شام کا مسئلہ، شام کے مسئلے سے کہ مصر کا مسئلہ، مصر کا مسئلہ بھی باعث تشویش ہے کہ صاحب اخوان المسلمین سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کو آپ وابستہ نہیں کر سکتے جس کو آپ جو ہے ٹیررزم قرار دیں، اور اس کو ٹیررسٹ ادارہ قرار دیا گیا، اور صرف صاحب کسی جو ہے احتجاج کرنے کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد پہ سزائے موت دی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جرنلسٹ ہیں ان کو 7 سال کی قید کی سزائیں۔ جرنلسٹ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی جمہوریت کا سب سے بڑا جو ہے اپنے اس کا امتیاز ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے آزادی تحریر، آزادی تحریر، ایکسپریشن کی آزادی، بولنے کی آزادی، رائے دینے کی آزادی ہوتی ہے۔ آپ رائے دانی کی آزادی پہ خطر لگا رہے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ جمہوریت کا نام ہوا، یہ اصل میں ڈکٹیٹرشپ، اور یہ ڈکٹیٹرشپ فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور فوجی ڈکٹیٹرشپ کو مصر بہت کچھ برداشت کر چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں مصر نے کوئی ترقی نہیں کی۔ ایک زمانے میں مصر کی جو کاٹن تھی، کاٹن ساری دنیا میں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر دی جاتی تھی، آج وہ کاٹن کا پروڈکشن ختم ہو چکا ہے، اتنا پروڈکشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جتنا انڈسٹریلائزیشن ہونا چاہیے، اور وہاں جتنا مین پاور ہے، اس مین پاور کے لحاظ سے جتنے امکانات ہیں، وہ کوئی اس سلسلے میں جو ہے کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی گئی ہے، تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ان مسائل پر جس طرح سے توجہ دینا چاہیے نہیں توجہ گی، اور وہ آزادی کو، آزادی اظہار کو، آزادی بیان کو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، اور یہ جو ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ عراق کے مسئلے کو لے کر سبرامنیم سوامی صاحب فوراً اچھل پڑے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ حکومت ہند کو چاہیے کہ عراق کی مدد کرے تاکہ وہ شیعوں کے ہاتھ مضبوط ہوں۔ کتنی شرنگیز قسم کی بات ہے یہ۔ ہاں، کہاں گیا وہ ہندوستان جو نان الائن موومنٹ کا جو ہے بانی ہوا کرتا تھا، اور جو ہے بڑی بڑی جو ہے باتیں ہوتی تھی انسانیت دوستی کی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب خالص فرقہ واریت کو، طبقہ واریت کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ خیر ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب سے انتہائی معلوماتی گفتگو ہو رہی تھی ہماری۔ وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کو پہنچانے کا، تو اس وقت اجازت دیجیے، پھر کسی موقع پر جناب کو پھر زحمت دیں گے ہم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اس وقت کے لیے میں آپ سب کی طرف سے، روبی چینل کی طرف سے، میری خود کی طرف سے عبدالرحیم قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گوشے غیور میں تشریف لائے، اور آپ سب سے میں بھی وداع لیتا ہوں ناظرین، تو اجازت دیجیے آئندہ وقت تک کے لیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، السلام۔